الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الأصول۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ خوشی کے حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی اور غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلی آیہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے متقین کا ذکر فرمایا ہے اور متقین کے لیے وہ انعام جو اللہ کریم نے آخرت میں تیار فرما رکھا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے، جنت کا ذکر فرمایا، اس کی وسعت کا اظہار فرمایا اور اس کی تیاری کا مقصد مقربین بارگاہ الہی یعنی متقین کے لیے۔ اس رکوع کے ابتداء میں نے پچھلے بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ حلال اور طیب جو ہے اس کی افادیت، سود کا روکنا اور یہ جو حرام ہے اس سے بچنا، یہ سارے پہلو جو ہیں نصیب ہوتے آتے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ نے اس احتیاط کو، وہ احتیاط جو نہ صرف اعمال میں بلکہ وہ حصے کہ جہاں خوراک کی باریکی نیا خانے دل تک جا کر اثر انداز ہوتی ہے، اس تک کا ارشاد فرمایا اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ارشاد فرمائی اور اس اطاعت کے ساتھ فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ میں نے پچھلے بیان میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اطاعت ہماری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کے لیے ضروریات دین کا جاننا یہ ہر ایک کی بنیادی ذمہ داری ہے، اس کے ذمہ ہے۔ جانے گا نہیں تو عمل نہیں کر پائے گا، عمل میں غلطیاں ہوں گی، خطائیں ہوں گی، اور کوئی یہ جواز نہیں دے سکتا کہ میں جانتا نہیں تھا تو غلطی ہوئی۔ اس لیے کہ جاننا اس عمل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے۔ ہم دنیا کے قوانین، ممالک کے قوانین، ان میں کسی کو رعایت نہیں دیتے کہ اگر وہ یہ جواز پیش کرے کہ میری جو غیر قانونی حرکت ہے وہ اس لیے ہے کہ میں قانون نہیں جانتا تھا، اس سے اس کو رعایت نہیں دیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس خطے زمین میں وہ ہے وہاں کا قانون جاننا اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے تجاوز نہ کرے۔ تو دنیا کے معاملات میں یہ بات سمجھ آئے اور دین کے معاملات میں نہ سمجھ آئے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ احساس نہیں رہا، ایمان کی وہ حلاوت اور ایمان کی وہ پختگی کہ جو جاننے کو مجبور کر دے، وہاں کمی واقع ہے۔ تو جب آج کی آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا تو اسے آپ اس کیفیت سے دیکھیں جنہیں اللہ کریم نے متقین ارشاد فرمایا۔ تقوی، متقی، تقوی ایک کیفیت ہے اور متقی وہ جو اس کیفیت کا حامل ہے۔ ایک حضوری ہے، ایک بندگی کی معراج ہے، ایک امتی کا شرف ہے متقی ہونا یا اسے تقوی نصیب ہونا۔ اب جسے تقوی نصیب ہوا اس کی پہچان کیا ہے، اس کے اعمال کیسے ہوں گے، اس کا مزاج کیسا ہوگا، اس کا کردار کیسا ہوگا، کیونکہ ایک دعویٰ ہے اور ایک حقیقت ہے۔ تو دعویٰ تو دنیا میں بے شمار ہے متقی ہونے کا، پرہیزگار ہونے کا۔ آپ عبادت کرنے کے لیے جائیں، مسجد میں جائیں، حرمین شریفین میں جائیں، آپ کو جگہ نہیں ملتی۔ لیکن اسی معاشرہ جس میں دعوی ایمانی بھی ہے، اس کے بازار میں چلے جائیں تو آپ جتنا بھی احتیاط کر لیں، واپس جب آپ
پلٹتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ کتنی جگہ پر اور کیسے کیسے دھوکہ ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خانہ خدا میں جائیں تو تل دھرنے کی جگہ نہ ہو، اور وہی لوگ واپس پلٹ کر جب بازار میں آئیں، امور دنیا میں آئیں اور انصاف نہ کریں؟ یہ کیا ہے؟ یہ بات جچتی نہیں، ملتی نہیں، یہ نتیجہ ہو نہیں سکتا۔ تو تقویٰ کا دعویٰ ہونا اور بات ہے، اور اس کیفیت کا نصیب ہونا یہ اور بات ہے۔ اور جس سے یہ کیفیت نصیب ہوگی، اس کی جو خصوصیات ہیں یا اس کا جو کردار ہے یا اس کے جو اعمال ہیں وہ کیسے ہوں گے۔ تقویٰ یا متقین یا متقی، یہ بھی قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ اعمال جو متقی کے ہیں اور وہ نشانیاں جو متقی کی ہیں یہ بھی تو قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اب یہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ بجائے اس بحث میں جانے کے کہ کون متقی ہے اور کون نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ اعمال جو قرآن ارشاد فرما رہا ہے متقی کی نسبت، اگر ہم میں کمی بیشی ہے یقیناً ہوگی، تو اسے دور کیا جائے۔ اس لیے کہ کسی کا کہنا یا کسی کا سننا یہ کوئی مقابلے کی بات نہیں ہے۔ دین کا بیان کرنا مقصد تربیت ہے، اور صرف سماعت یا سننے والوں کے لیے نہیں ہے، جو بیان کر رہا ہے اس کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تو جو صفت اللہ کریم نے متقین کی یہاں ارشاد فرمائی ہے، وہ فرما الذین ینفقون فی السراء، وہ لوگ جو خوشی کی حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فی السراء یعنی فراوانی جسے کہتے ہیں نا، اس کی ایک خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ جو السراء ہے یہ وہ کیفیت ہے جو دنیا کی جو دولت ہے یا دنیا میں جو اسباب ہیں یا فراوانی کے ہونا، ایک چیز کا وافر ہونا، اس سے جو ایک مسرت یا خوشی آتی ہے، اس کیفیت کو یہ اس لفظ کا مطلب وہ کیفیت ہے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ خوشی کے حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وَالضَّرَّاءِ اور تنگی میں بھی، وَالضَّرَّاءِ الضَّرَّاء کہ وہ تنگی جو دنیا میں آپ کی ضروریات کی تکمیل کے جو ذرائع ہیں ان میں جو تنگی ہے، اس میں مال و دولت بھی آ سکتا ہے، اس میں اور بھی بے شمار پہلو، کیونکہ ہر چیز اللہ کی ہی عطا کی ہوئی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا فرمایا۔ جو لوگ اب یہاں متقین کی جو کیفیت ہے وہ بیان فرمائی جا رہی ہے، تو بنیاد ایمان ہے، یہاں بالعموم معنی نہیں لیا جائے گا، چونکہ متقین کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اور آخری حصے میں واللہ یحب المحسنین احسان بیان فرمایا جائے گا۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جو نصیب ہی ایمان سے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو صاحب ایمان نہیں ہیں، وہ بھی ایک سخاوت کا پہلو نظر آتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ خرچ کر رہے ہیں، فلاح کے لیے خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کو استفادہ ہو رہا ہے، کہیں جو ہے ہسپتال بنا رہے ہیں، کہیں درسگاہ بنا رہے ہیں، کہیں پانی کا جو پینے کا سامان ہے وہ کر رہے ہیں، کہیں راستہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان وہ آشنائی اور وہ حقیقت تک پہنچنے کا نام ہے جو رشتہ ہے بندے کا اور مالک یعنی اللہ کا۔ لیکن جب بندہ اس کا انکار کرتا ہے تو کوئی بھی جو عمل کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے، اور بے ایمان جب کوئی ایسا عمل کر رہا ہو جو بہتر ہو تو اس کے مقاصد میں اللہ کی رضا یا اخروی حیات ہوتی ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تو منکر ہے۔ تو وہ دنیا کی جو پہلو ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی حصہ اس کے مقاصد یا اس کی نیت میں ہو، کہیں کسی جگہ اسے کوئی تکلیف پہنچی ہوگی تو اس عمل سے اس کو تقویت ہوتی ہوگی، کہیں وہ یہ چاہتا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ میں بہت خرچ کرنے والا ہوں،
کہیں کو یہ سمجھ سکتا ہے کہ میرا نام ہو، کتنے ہی پہلو ہیں، اس میں اخروی پہلو نہیں ہوگا کیونکہ وہ آخرت کا منکر ہے۔ اور اللہ رب العالمین ادھار نہیں رکھتے، وہ جو عمل کر رہا ہے وہ صالح نہیں ہے، صالح اور غیر صالح قرآن و سنت کی روشنی میں طے ہوتا ہے، میری اور آپ کی پسند میں طے نہیں ہوگا۔ لیکن جس مقصد کو وہ کر رہا ہے وہ صالح اصولوں سے مطابقت رکھتا ہے، اللہ دنیا میں جو اس کے مقاصد ہیں اس میں اس کو اس کا جواب دے دیتے ہیں، اس کا ادھار نہیں رہتا، حالانکہ اس کا ادھار ہے نہیں کیونکہ وہ تو منکر ہے، لیکن عمل وہ ہے جو صالح اعمال کی مطابقت رکھتا ہے، لیکن نیت اور ہے جس پر اس کا انحصار ہے، تو دنیا میں جو وہ چاہتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے۔ اور آخرت کے یعنی قیامت کے دن کے حساب کتاب میں اہل ایمان کے حوالے سے جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ 3 اشخاص کا جو حساب پہلے ہو، ان میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو عبادت میں، خرچ میں، اس طرح پہلو جو ہیں حدیث شریف میں بیان ہوں۔ اب جو سوال کیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، تو وہ جو صاحب ثروت ہے وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے بے پناہ خرچ کیا، تو نے مجھے رزق دیا تو میں نے تیرے نام پر لوگوں کو بے پناہ دیا، اس کا یہ کہنا مانا نہیں جائے گا، اور فرمان یہ ہوگا کہ تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں تو لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا۔ اب یہاں جو بات ہو رہی ہے سخی کہنے کی، یا وہ اللہ کے روبرو کے تیری رضا کے لیے، اور اس کا یہ عمل جو ہے وہ اپنی انا کے لیے تھا، تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہاں بات اقرار کے بعد آ رہی ہے، وہ انکار کرنے والا مشرک نہیں تھا، لیکن اقرار کے بعد بھی جب اس نے اپنی ذات کو دخل دیا تو پھر وہ جو جواب ہے اس کے پاس نہ رہا۔ تو جو لوگ خوشی کے حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی بندے کے پاس ضرورت سے زائد ہے، وافر ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور خوش دلی سے، شوق سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ انفاق صرف پیسے کا خرچ کرنا، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ مال و دولت خرچ کرتا ہے۔ انفاق ہے خرچ کرنا، بانٹنا، دینا، اس کے مفاہیم جو ہیں وہ اس حصوں میں، یا یہ الفاظ جو مترادف میں نے عرض کیے ہیں ان حصوں میں جاتا۔ اور قرآن کریم میں جب آپ تفاسیر کو دیکھتے ہیں تو مفسرین کرام اللہ کریم ان کی محنتیں قبول فرمائے، اجر عطا فرمائے، تو بے شمار پہلوؤں پر جو ہے وہ روشنی ڈالتے ہیں۔ اور حضرت جی قاسم فیضات اور مولانا امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انفاق فی سبیل اللہ میں بحیثیت مسلمان جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ذہنی استعداد ہے، وجودی استعداد ہے، کسی کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، کسی کو اللہ نے کوئی ہنر عطا فرمایا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ مخلوق میں اسے بانٹتا ہے، تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ ہی میں داخل ہوگا، مما رزقناہم، چونکہ اللہ نے اسے عطا فرمایا، اس میں سے خرچ کر رہا ہے، تو صرف دولت نہیں آتی، اس میں وہ اوصاف جو اللہ نے کسی کو عطا فرمائے ہیں، وہ تمام اوصاف جب وہ مصارف میں یعنی اللہ کی رضا کے لیے وہ اعمال اختیار کرے گا تو وہ سارے مصارف جو ہیں وہ انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہوں گے۔ اب جسے اللہ نے عطا فرمایا، اب یہ کہنا کہ اس کے پاس تو ہے تو وہ دے رہا ہے، یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حوث کے حوالے سے کہ کسی کو اگر ایک پوری وادی سونے کے دے دی جائے وہ اس پر مطمئن نہیں ہوتا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک پوری وادی اور ہو اور وہ بھی مجھے دے دی جائے۔ تو جس کے پاس ہے، اور عجیب بات ہے، میں نے خود یہ تجربہ جو ہے دیکھا ہے، جس کے پاس نہیں ہوتا وہ پھر سخاوت کر رہا ہوتا ہے، اور جس کے پاس ہوتا ہے عجیب بات ہے کہ اسے
کوئی ایسا دکھ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں یہ جو کچھ ہے سارا چلا ہی نہ جائے۔ وہ نہ ہونے والا جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کی نسبت جو جس کے پاس ہے اسے اگر دیکھا جائے تو وہ زیادہ تنگ ہوتا ہے بانٹنے میں۔ لیکن یہ جو انفاق فی سبیل اللہ، اور اس میں اگر آپ صرف پیسے یا روپے کے حوالے سے بھی لیں، دولت جو یا مال و دولت کی نسبت بھی لیں، تو قرآن فرماتا ہے کہ ایسا ہاتھ نہ کھولو راندہ درگاہ ہو جائے، یعنی تیری اپنی ضروریات جو ہیں وہ رہ جائے۔ لیکن قرآن یہ بھی فرماتا ہے کہ ہاتھ باندھ ہی نہ لو اپنے گلے سے۔ ایک میانہ روی جو ہے وہ دین اسلام جو ہے وہ زندگی میں عطا فرماتا ہے۔ اب اللہ کی جو راہ میں خرچ کرتا ہے، لوگ خوشی سے خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس خرچ میں آپ کو جو زکوٰۃ، عشر، صدقات، یہ سارے پہلو اس میں داخل ہوتے ہیں۔ اب کچھ اخراجات جو ہیں وہ ضروری ہیں، لازم ہیں، ذمے ہیں، اور کچھ اخراجات ایسے ہیں کہ وہ ذمہ داری ادا کرنے کے بعد جو پیسہ آپ کے پاس بچتا ہے اس میں سے آپ ضروریات پوری کرتے ہیں اور پھر صدقات کرتے ہیں، یعنی نافلہ۔ تو جب آپ نفلی حصے میں بھی جا کر خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو مقصود اللہ ہی کی رضا ہے۔ یہاں ایک نکتہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ خالص اور صدق سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو وہ صرف خرچ نہیں کر رہا ہوتا، اس خرچ میں اس کا اقرار ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا ہے۔ آپ دنیا کی کسی معیشت کا جائزہ لیں، تحقیق فرمائیے گا، آج کے اس جدید دور میں بھی اب جب تحقیق کریں گے ایک چیز آپ کو ملے گی کہ کسی نے محنت کی، مزدوری کی، نوکری کی، کاروبار کیا، کیا کیا، لیکن اس نے ایک آمدن جو ہے اسے ہوئی، اسے منافع ہوا، اس کے پاس دولت جمع ہوئی۔ اب جب دولت جمع ہوئی تو وہاں کا جو قانون ہے وہ اس پر کوئی ٹیکس لگاتا ہے، یعنی جو ملک کی ضروریات ہیں اس میں تمہارا حصہ اتنی آمدن کی نسبت سے یہ ہوگا۔ اب جب وہ گورنمنٹ کے ٹیکسز دے دیتا ہے یا لین دین پورا کر لیتا ہے جو لوگوں کے ساتھ ہے، اور اس کے پاس پھر جو مال بچتا ہے اس پر کوئی قدغن نہیں کہ وہ سارے کا سارا مال اٹھا کر کسی کو دے دے، اس ساری دولت کو آگ لگا دے، اس ساری دولت کو پانی میں بہا دے، اس ساری دولت کو جمع کر کے اور تالا لگا کر سنبھال دے، اس پر کوئی قانون کسی طرح کا دنیا کا کوئی اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اسے روکتا نہیں۔ کیا کہا جاتا ہے کہ جب اس نے ٹیکسز ادا کر دیے، لین دین پورا کر دیا، تو بھائی اب یہ مال اس کا ہے، اسے یہ سنبھال کر رکھ لے، اس کی مرضی، اسے خرچ کر دے، اس کی مرضی، زائد خرچ کر دے، ایک دن میں خرچ کر دے، ایک ماہ میں خرچ کر دے، اس کی مرضی۔ کیوں؟ دنیا یہ کہہ رہی ہوتی ہے یا دنیا دار یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا مال ہے۔ اب جب آپ بحیثیت مسلمان دیکھیں گے تو جو مسلمان خرچ کرتا ہے اس کے مصارف میں ہے کہ ضرورت سے زائد خرچ کرنا اللہ نے پسند نہیں فرمایا، بخل پسند نہیں فرمایا، یہ بھی نہیں پسند فرمایا کہ ہاتھ کھول دو۔ آیت ہے قرآن کریم کے کہ تو راندہ درگاہ ہو جائے گا، تیری اپنی ضروریات رہ جائے گی۔ تو جب وہ اللہ کے حکم پر جو حصے لازم ہیں وہ دیتا ہے یا نفلی حصوں میں صدقہ دیتا ہے، اقرار کر رہا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ کا ہے۔ اچھا، وہ جب خرچ کرتا ہے ضرورت سے زائد خرچ نہیں کرتا، کیوں؟ اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو جب اللہ نے منع فرمایا تو اس کا مطلب وہ مان رہا ہے کہ یہ مال اللہ کا ہے، اس نے دیا ہے، اسے جوڑ جوڑ کر نہیں رکھتا۔ کیوں جوڑ کر نہیں رکھتا؟ دنیا تو کہتی ہے تیرا ہے تو رکھ لے، وہ کہتا ہے نہیں، اسے رکھنا نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ دینی ہے، اور جتنی بھی دولت سال بھر
جمع رہے اس پر 2.5% ہے، اور اس 2.5% کو 40 سال تک لے جائیں تو جتنی بھی دولت ہو اس کا 2.5% آپ رکھتے ہیں، 40 سال میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے پسند فرمایا ہے کہ جسے دنیا کی قوت دی ہے اس کی قوت بھی دنیا کا جو نظام اور اسباب ہے اس میں رکاوٹ نہ بنے۔ اب سب لوگ پیسہ جمع کرنا شروع کر دیں تو معیشت تو تنگ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو جب وہ پیسہ معیشت میں آتا ہے تو روزگار پیدا ہوتے ہیں، ذرائع پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے سہولت پیدا ہوتی ہے۔ تو جب بندہ واجبہ یا نفلی دونوں پہلو میں، واجب یا نفلی پہلو میں، لازم یا اپنی مرضی کے پہلو میں کہیں بھی خرچ کرتا ہے بحیثیت بندہ مومن، تو وہ اقرار اور اعلان کرتا ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ پھر جہاں خرچ کر رہا ہے وہاں خرچ کرتا ہے جہاں اللہ نے خرچ کرنے کو پسند فرمایا ہے۔ اب پہلا وصف میں نے جتنے پہلوؤں سے اب تک بات کی ہے، آپ غور فرمائیں کہ انفاق فی سبیل اللہ پر یہ گزارشات جو بھی میں نے عرض کیے ہیں انہیں آپ ذہن میں رکھیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وصف ہے متقی کا، یہ وہ اوصاف ہیں جسے تقوی نصیب ہوتا ہے، یہ اس کے اوصاف میں سے وصف ہے۔ مضرائے اور تنگی میں، یہ جو تنگی یا فراوانی کی بات آتی ہے اس میں وافر ہے تو وہ خرچ کر رہا ہے، بالفرض بمشکل ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اس میں سے جو ممکن ہے۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ اپنے جو بچوں کا حق ہے وہ دے دو۔ وراثت جو ہے یہ وارثوں میں تقسیم ہوتی ہے، جس کی ملکیت ہو وہ اس کو خرچ کر رہا ہوتا ہے، بیچ رہا ہوتا ہے، لین دین کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن میری پاس ایسی دولت جو مجھے وراثت میں ملی، اس کو میں اس طرح نہیں خرچ کر سکتا کہ جو میرے بعد آنے والی نسل ہے ان کا حق بھی ضائع کر دوں۔ میں نے خود جو محنت کی ہے اس پر میرا حق اور ہے، جو مجھے وراثت میں ملی اس کی بات یا معاملہ اور ہو جاتا۔ تو دین اسلام اتنی باریکی تک ایک ایک چیز کی جو ہے وہ تربیت اور رہنمائی جو ہے وہ فرماتا ہے۔ تو جب خرچ تنگی میں کرنے کی بات آئے، اللہ کریم کو کسی کے خرچ کرنے کی کوئی کسی درجے کی محتاجی نہیں ہے۔ مالک ہے کائنات کا، دولت کیا ہے؟ سونا چاندی ہیرے جواہرات ہیں۔ سونے کو سونا ہونا یہ کس کا حکم ہے، کس کا فرمان ہے؟ کس نے سونے کو سونا پیدا فرمایا بھائی؟ تو مالک ہے ہر شے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ایسا بھی ہے، 1 درم لاکھ درم سے بھاری، 1 درم لاکھ درم سے بھاری۔ تو فرمایا گیا کہ جس کے پاس 2 ہی درم ہیں ان میں سے وہ 1 ضرورت پر خرچ کرتا ہے اور 1 اللہ کی راہ پر دے دیتا ہے۔ جس کے پاس بے شمار دولت ہے وہ لاکھ درم بھی اللہ کی راہ پر خرچ کرے، عند اللہ وہ 1 درم جو ہے وہ بھاری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت میں 1 مٹھ یا آدھ مٹھ جو ہے خرچ کرنا، غیر صحابی کے نسبت فرمان ہے کہ اگر وہ اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے تو وہ جو آدھ مٹھ خرچ ہے نا، عند اللہ وہ مقبول بھی زیادہ ہے اور اس کا درجہ اور اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ کیا سبب؟ وہ اخلاص، نیک نیتی، وہ ایمان جو اللہ کی ذات پر ہے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، جو اللہ کے فرمان پر ہے، جو اپنی ذات اور انا کی نفی ہے، وہ ایسا بلند ایمان کا درجہ ہے کہ غیر صحابی وہاں پہنچنا کجا سوچ نہیں سکتا، اس کی سوچ سے بالا ہے۔ عند اللہ مقبول وہ اخلاص پر ہے۔ وہاں تو کوئی بات نہیں کہ سونا ہے یا 1 مٹھ جو یا آدھی مٹھ جو، کس نیت، کس شوق، کس خلوص سے اللہ کے حضور وہ پیش کر رہا ہے، بات تو وہ آئے گی۔ تو تنگی میں بھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے پوری دنیا کے لیے سبیلیں لگا دیں، جو ممکن ہے، لیکن اللہ کے لیے خرچ کرے،
آپ پیسہ نہیں دے سکتے، 2 بول بھی معاشرے میں تربیت کے نہیں دے سکتے، اپنے وجود کی قوت کیا سارا دن مزدوری کر کے واپس پلٹتی ہوئے اسے وجود کی طاقت جو اللہ نے دی ہے، اس سے جو راستے کا ایک پتھر ہے پڑا ہوا اسے اٹھا کر سائڈ پر نہیں کر سکتے۔ تو جہاں کوئی ہے جس حیثیت میں ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور وہ غفور الرحیم علیم ہے، وہ جانتا ہے، وہ خبیر ہے، وہ شاہد ہے، کوئی شے مبہم نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے لیے ان دونوں پہلو میں خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، تو یہ ہر 2 پہلو، تو یہ متقین کی صفات میں سے صفت ہے۔ اب جب یہاں پہنچے فی السراء والضراء، تو یہ دیکھنا، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو اوصاف بیان فرمائے جا رہے ہیں، یہ اوصاف بحیثیت مسلمان اور ایمان کی اجر اور ثواب میں نصیب ہوتے ہیں۔ تو جو ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے ذرائع آمدن کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، اس میں سے کس درجے کا وہ خلوص ہے کہ جس سے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جس سے جو دینی حکم کے مطابق عشر ادا کرتے ہیں، نافل حصوں میں جاتے ہیں، تو یہ سارے جو صدقات ہیں جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہے؟ اور کہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ادا ہی نہیں کرتے۔ اور متقی کیا ہے؟ ایک ایسی کیفیت اور حال ہے، ایک ایمان کا ایسا درجہ اور ایسی بلندی اور ترقی ہے، حضور حق نصیب ہو، لمحہ لمحہ لحظہ لحظہ ہو، وہ اپنے اللہ کے روبرو جی رہا ہو، اور اس کے روبرو جینا صرف ظاہر کی بات نہیں رہتی، وہ نہاں خانے دل تک پاکیزگی اور صفائی کا سبب بنتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، فرائض نبوت کا یہ دوسرا درجہ ایمان کے ساتھ جو درکار ہے، یہ نصیب ہوتا ہے۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور فرمایا اور غصے کو ضبط کرتے ہیں۔ یہ جو غصہ ہے نا، اس کے بھی 2 پہلو۔ ایک پہلو غصے کا ہے کہ بندے کو بات اچھی نہیں لگی، غصے میں آ گئے، ہے تو یہ بھی غصہ ہی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس پر غصہ آیا ہے اس پر بھی غلبہ رکھتا ہو۔ ایک غصے کی قسم ہے کہ آپ بدلے کی یا اس غصے کو اتارنے کی طاقت رکھتے ہوں، جس پر یا جس پہ غصہ آیا ہے آپ کی طاقت اس سے زائد ہو۔ اب دیکھو نا، کمزور بھی تو شکایت کرتا ہے نا، تو جو کمزور ہے اس کی شکایت کیا ہوتی ہے، اور جو طاقتور ہوتا ہے اس کا دیکھنا ہی کمزور کی شکایت سے زیادہ وزن رکھتا ہے۔ تو جو غصے کو ضبط کرتا ہے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرتا ہے، یہ صفت ہے کہ وہ غلبہ رکھتا تھا۔ اسے جو غصہ آیا تو وہ جس پر غصہ آیا ہے اس پر وہ اختیار رکھتا تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی کر لے، زیادتی کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے روک لیتا ہے۔ تو یہ وصف ہے متقی کا، اس لیے کہ اس کی ذات یہاں نہیں ہے۔ اور مزاج انسانی جو ہے محترم خواتین و حضرات، اس کے 2 ایسے پہلو ہیں جو ہر عمل کے ساتھ جڑے ہیں۔ اس میں یہ جو غصہ ہے یہ بھی ہے، اور دوسرا پہلو جو ہے شہوانی یعنی محبت کا ہے۔ کسی عمل کو بھی آپ جائزہ لیں گے، ان اعمال کے محرکات میں یہ 2 حصے ہوں گے، قوت غضبیہ ہوگی یا قوت شہوانیہ ہوگی۔ اور اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پاکیزگی
اور ایمان کی یہ بلندی نصیب ہوتی ہے کہ ان دو کیفیات کو بندے مومن اللہ کے حکم کے تابع اور اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اختیار کرتا ہے. اس کی انا، اس کی ذات، اس کا تکبر، اس کے لالچ، اس کے حرص، یہ سب تمام ہو جاتے. بات رہ جاتی ہے اللہ کی. اور اللہ کی بات کیسے؟ جیسے فرمایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدود و قیود کا تعین قرآن کریم کلام ذات باری تعالیٰ ہے. اس کی حدود کا تعین ہمیں فرما دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مقام نبوت و رسالت ہے. تو جب بات آتی ہے غصے کی تو اس کے پاس جو اختیار ہے وہ اس اختیار کو بروئے کار نہیں لاتا، معاف کر دیتا، درگزر کر دیتا. اور اکثر یہ غصہ اپنے تحت جو لوگ ہوتے ہیں، ماتحت، آپ کے ملازم ہو سکتے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہو سکتے ہیں، آپ کے قریب قرب و جوار میں رہنے والے کمزور طبقہ ہو سکتا ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو غصہ آیا ہے اس میں آپ ہی کا نقش ہو. وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں، وہ زیادتی بھی کر سکتے ہیں. یہ ہم روز اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں. میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا تو میرے پاس کار تھی، رات کا وقت تھا. سامنے سے ایک بڑا ٹرک آیا، غالباً وہ 10 ویلر تھا. ہلکا سا کرو تھا، موڑ تھا سڑک میں. اس نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ ساتھ کھائی ہے. اس نے جتنا وہ موڑ کھول کر اور اپنی آسانی کو دیکھتی وہ اس نے اپنی گاڑی گزارنی تھی گزار لی. اب میں کیسے بچا یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی، کیونکہ میری گاڑی اس ساری کھائی کے اوپر سے ہوا میں سے ہو کر واپس سڑک پر آئی. مجھے نہیں پتا میں اس میں سے کیسے بچا. کچھ لمحے مجھے لگے سنبھلتے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. میں نے گاڑی واپس موڑ لی. واپس موڑ کر میں نے کچھ ہی فاصلے پر اس کو روک لیا. روک کر میں نے اس کو ڈرائیور اور عملے کو نیچے اتار لیا. اب جب میں نے اسے نیچے اتارا، آپ یقین مانیں کہ اگر میرا قد ہے نا جی 6 فٹ، اس کا 4 فٹ ہو. اتنا سا بونا سا بندہ ہے اور ایک پورا مکان اس کے اختیار میں چلا رہا ہے، ٹرک چلا رہا ہے. اس سے کوئی غرض نہیں سامنے والا بچتا ہے یا نہیں بچتا، اس کا نقصان ہوتا ہے نہیں ہوتا. میں نے ایک سوال صرف اس سے پوچھا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ تمہاری اصل حیثیت ہے جو اب تم میرے سامنے کھڑے ہو، اور جب تمہارے پاس اختیار تھا تم نے میری زندگی کی بھی پرواہ نہیں کی، اور اب تو بے اختیار میرے سامنے کھڑا ہے اور یہ تیری حیثیت ہے کہ تیرا وجود بھی جو ہے وہ عام بندے سے کم ہے. تو کیا کوئی تو مجھے سمجھا سکتا ہے کہ وہاں جو تیرا اختیار تھا تو کیا تھا، سوائے معافی مانگنے کے، گڑ گڑانے کے اس کے پاس کوئی جواب. میں حیران پریشان. میں نے کہا جا بھیا ایک مہربانی کرنا، آگے جہاں جا رہے ہو تو تم سے کمزور سواری جو سامنے ہے اس پر نہ چڑھانا. جاؤ. چھوڑ دیا. کیا کہوں اس کو. ایک وقت اس کے پاس اختیار ہے، اس نے میری زندگی کی پرواہ نہیں کی. اب گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، جی میں معاف کر رہا ہوں. کیا اس کو بندہ کیا کہے بتائیں. لیکن جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہم جو ہیں ہمیں پتہ ہے، تو جہاں ہیں اس کی نزاکت کو سمجھیں. اور اس نزاکت کا سمجھنا جو ہے یہ وصف ہے متقی کا. تو جب غصہ آ جائے تو یہ نہ کہا کریں کہ ہاں مجھے غصہ آ گیا. یار ہم کیا ہیں، یا میرا اختیار آ گیا تو میں لوگوں پر اس اختیار کو جو ہے وہ سخت کر دوں. جب میں آپ ہم سارے اللہ کی طرف دیکھیں گے تو اس اختیار ہونے کو بھی ہم اپنے لیے آزمائش سمجھتے ہوئے رعایت کر دیں گے. اور جو رعایت کرتا ہے یہ اللہ کو پسند ہے. جو معاف کرتا ہے مخلوق کو، اسے ایک دن پیش ہونا ہے، اسے معافی کی ضرورت ہوگی. جو اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق کو معاف کرے، اللہ کریم اس کو معاف فرمائے گا. اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. لیکن یہاں جو وصف بیان فرمایا جائے
غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اب جو لوگوں کو معاف کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جس کمزور سے متعلق بات ہو رہی ہے، کمی بیشی اس کی طرف سے سرزد ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں غصہ آ گیا، طاقت سے بھی لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے نا جی۔ تو ہر دو صورت میں کہ اپنی حیثیت کا گھمنڈ ہو، اپنے وجود کی طاقت ہو، کوئی پہلو، دوسری طرف غلطی ہو۔ اب یہاں میں ایک بات اور عرض کروں، ایک وہ معاملات ہیں جو دین کو نقصان پہنچا رہے ہوں، امت کو نقصان پہنچا رہے ہوں، خلافت اسلامیہ کو نقصان پہنچا رہے ہوں، انسانی معاشرے کے لیے زہر ہوں، اور آپ کہنے ہیں جی اس کی غلطی ہے معاف کر دو۔ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو نظام کی ذمہ داری ہے کہ اس کو تخت دار پر لٹکائے، پوری شہادت دی جائے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جسے تخت دار پر لٹکایا گیا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ انصاف کے پہلو پورے کرتے ہوئے اس کی سزائے موت اسے دی جائے۔ چوری کوئی کرتا ہے نہیں جی معاف کر دو، وہ پورے معاشرے میں خرابی کا سبب بن رہا ہے، اسے انصاف کے کٹہرے میں لاتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹا جائے تو معاشرے میں امن ہے۔ تو اس معافی کا مطلب یہ نہیں ہے وہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں جی یہ تو معاف کر دیں، یہ تو متقی کی صفت ہے۔ یہ متقی کی صفت نہیں ہے، وہاں تم اپنی کمزوری کر رہے ہو، اور اس کمزوری کو تقویٰ مت کہو۔ یہ کہہ دو کہ میں نہیں پہنچ سکتا، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ بات اور ہے، پھر وہ سارا احسان جو ہے وہ دین پر نہ رکھو۔ وہ اعمال جو ان حدود سے باہر آ جاتے وہاں وہ اطلاق ہونا چاہیے جو قرآن و سنت ارشاد فرمائے۔ اب اس میں ایک نقطہ اور بھی عرض کروں، اسلام کے نام پر ممالک ہیں لیکن اسلامی قوانین نہیں ہیں۔ اب اگر میں انفرادی طور پر اٹھ جاؤں اور یہ کہوں کہ یہ قوانین کا نفاذ میں کرتا ہوں تو فساد پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر میں یہ بات کر رہا ہوں ممبر رسول سے میں مسلمان ہوں، تو جو آپ سن رہے ہیں آپ مسلمان نہیں ہیں۔ تو جن کے پاس اختیار ہے کیا وہ دعوی ایمانی نہیں رکھتے؟ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اسلامی معاشرہ قائم ہو، اس میں اسلامی اصول ہوں، اسلامی قوانین ہوں، لوگوں کو انصاف اور سہولت ملے، لوگوں کو آسان اور محفوظ زندگی گزارنے کا موقع ملے، نہ صرف مسلمان کو بلکہ اس معاشرے میں کہیں غیر مسلم بھی آ جاتا ہے تو اس کو بھی انصاف ملے، اس کے ساتھ بھی زیادتی۔ تو جب لوگوں کی بات آتی ہے تو دیکھو نا، عامت الناس، اب یہ دیکھو یہاں مومنین نہیں بیان فرمایا گیا، یہ الناس اولاد آدم بیان فرمائی گئی، لوگوں کو، ان الناس، لوگوں کو، تو تفریق نہیں فرمائی کہ جی مسلمان ہے تو معاف کر دو اور غیر مسلم ہے تو معاف نہ کرو۔ لیکن غلطیوں کی میں نے کہا کہ غلطی جو ہے وہ کیا ہے، اس کے انحصار اس سے، پھر اس معافی سے مزید تقریب پیدا نہ ہوتی ہو، تو یہ وہ نزاکتیں سمجھنے کی۔ لیکن سادہ معنوں میں جس کے پاس قوت ہے وہ دوسرے پر حاوی ہو سکتا ہے، لیکن وہ معاف اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو پھر یہ وصف ہے متقی کا۔ تو میں یہ جو اگلا حصہ ہے واللہ یحب المحسنین، ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، لیکن اس کی تفسیر جو ہے یا اس سے متعلق گزارشات جو ہیں وہ میں اگلے بیان میں عرض کروں گا۔ اور اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ابتدا اوصاف کی کیا ہے؟ متقی کی، اور جسے تقوی نصیب ہو اسے کیا ہے؟ درجہ احسان نصیب ہوتا ہے۔ اور میں نے ابتداً عرض کیا ہے کہ حضور حق کا ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے تقوی۔ انشاءاللہ یہ اگلی جب گزارشات واللہ یحب المحسنین اس سے متعلق عرض کروں گا تو پھر یہ جو درجہ احسان ہے اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ کریم یہ اوصاف
جنہیں اس نے پسند فرمایا، جن کا اس نے حکم عطا فرمایا، جن کی تربیت اور رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ہمیں ان اوصاف کا مالک بنائے، ان اوصاف کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔